انہوں نے بیسکلی ایلینز کا جو کانسیپٹ ہے وہ ڈسکس کیا ہے کہ ہم انسان بڑے عرصے سے ایلینز کو ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کائنات میں ہم ہی ایلینز ہیں، جس کی آگے انہوں نے پھر انٹویشن کی بیس پہ کچھ دلیلیں دی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس دنیا کا آپ سسٹم دیکھیں تو آپ کو صاف پتہ لگتا ہے کہ یہ انسان کے لیے نہیں بنا ہوا۔ مثال کے طور پہ تھوڑی سردی ہوتی ہے تو ہم بیمار ہو جاتے ہیں، زیادہ گرمی ہوتی ہے ہم باہر نہیں نکل سکتے ہیں، بارش میں چلے جائیں تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے، کچا گوشت ہم نہیں کھا سکتے ہیں، کچھ کچی سبزیاں وغیرہ کھا لیتے ہیں لیکن نیچرل ماحول میں ہم نہیں رہ سکتے، پروٹیکشن کے لیے گھر بنانے پڑتے ہیں۔ سو اٹ لکس لائک کہ ہم کہیں اور سے آئے ہیں، لیکن وہ جس جگہ سے ہم آئے ہیں وہ ایک ایسی پرفیکٹ جگہ ہے کہ اس دنیا سے وہ بالکل بھی نہیں، وہاں پہ انسان اڑ بھی سکتا ہے، پانیوں کے اندر تیر بھی سکتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے جو بھی چاہتا ہے، لیکن ہمارے اسپرچول ڈی این اے کے اندر اس کا کچھ خاکہ سا موجود ہے اور اسی کو ہم ریکریٹ کرتے رہتے ہیں اس دنیا میں۔ کبھی ہوائی جہاز بناتے ہیں، کبھی آپ دوزے بناتے ہیں، کبھی وائی فائی کے ذریعے دور کے رابطوں کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہولوگرافک ٹیکنالوجی پہ اب کام کر رہے ہیں کہ انسان ہولوگرافکلی کہیں فزیکلی تو کہیں اور ہی موجود ہوگا لیکن ہولوگرافکلی کہیں اور موجود ہو جائے، سو آن اینڈ سو فورتھ۔ تو بیسکلی وہ جنت کا نام لیے بغیر جنت کا ہی کہہ رہے تھے کہ یہ آیا جنت سے ہے، اس کائنات میں یہ ایلین ہے اور اس جہاں پہ جنت کو ریکریٹ کر رہا ہے۔ اس چیز کو پہلی باری بات میں شامل کروں تو میرا یہ گمان ہے کہ تھرو دی ایسٹرل ورلڈ شاید ہم اتنا پیچھے جا سکتے ہیں کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب پوچھا جا رہا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں اور کہا جا رہا تھا کہ یس آپ رب ہیں، شاید ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب ابلیس کو اس دربار سے نکال دیا گیا کہ تو ذلیل ہو کے اتر جائے یہاں سے، شاید ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو۔ ویدر اٹ از کمپلسری یہ ایک ڈفرنٹ چیز ہے، لیکن اس کی حد مجھے پتہ نہیں ہے کہ ہم کہاں تک جا سکتے ہیں۔ ویسے کچھ لوگ ایسے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یس یو کین بیکاز اینڈ دیر از اے لاٹ آف فزکس اس میں اور کاسمولوجی بھی اس میں انوالو ہو جاتی ہے ان اے وے کہ جو ہمارے پاس جو تصاویر آتی ہیں کائنات کی وہ لائیو نہیں آتی ہیں، بیکاز بائی دا ٹائم ہمارے کیمرے کی آنکھ وہاں پہ جاتی ہے اور تصویر لے کے واپس آتی ہے اٹ ٹیکس hundreds of years in many cases lot more than that۔ تو جو ہم تصاویر دیکھتے ہیں اصل میں لائیو وہاں پہ بہت کچھ چینج ہو چکا ہوتا ہے، ہم تو اس مومنٹ کو کیپچر کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو میرا اسی جو چیز کو دوسرا سامنے سوال رکھتے تھا ہوئے میرا جو غلام دوسرا جیلانی برق صاحب بھی یہ کہتے ہیں، سوال سر میں صرف کنکلوڈ کر کے کوئی یہ ٹاپک اتنا بکھرا ہوا ہے کہ اگر میں نے اس کو یہاں پہ ختم نہ کیا تو میں ساری رات اس کو سوچتے سوچتے گزر جائے گی، نیند نہیں آئے گی مجھے۔ تو اس پہ ہم بات کرتے ہوئے کہ یہ ہمارے غالباً واصف صاحب نے بھی اس پہ کچھ کام کیا ہے کہ اگر ہم ایسٹرل ورلڈ کی طرف پیچھے جانے کی کوشش کرتے ہیں تو جتنے بھی واقعات دنیا میں ہوئے ہیں وہ سب کے سب ٹائم ببلز میں محفوظ ہیں۔ وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ ہم پیچھے جا کے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرتا ہوا بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جا رہے ہیں، ہم کربلا کو دیکھ سکتے ہیں، بدر کو دیکھ سکتے ہیں اور فرعون کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سارا کچھ اس لیے کہ جیسے تصویر ہم لیتے ہیں تو وہ تصویر ایک وقت کے پرٹیکولر ٹائم میں وہ ہمارے پاس آتی ہے، لیکن جب وہ واپس آتی ہے تو بائی دیٹ ٹائم بہت کچھ بدل چکا ہوتا ہے۔ تو یہ پاسبل ہے کہ کسی اسپرچول دنیا میں وہ سارے کا سارا ابھی ہو رہا ہو لیکن ہم اس سے بڑے آگے بڑھ چکے ہیں، جب ہم لوگ پیچھے جائیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہو رہا ہو۔ So those are vague possibilities، لیکن کبھی ہم نے کبھی سائنٹیفکلی اسپیکنگ ان چیزوں کو ایکسپلور کیا نہیں ہے سوائے آسٹرل ورلڈ کے، اس میں تھوڑی سی ہم نے سائنس یوز کی ہے، تو اٹ بیکمز ویری ڈیفیکلٹ کہ ہم کنکلوژن کے ساتھ کوئی بات کہیں، بٹ ایم ویری شیور کہ اگر ہم اس پہ سائنٹیفکلی اسپیکنگ کام کرنا شروع کریں تو شاید جو باتیں میں آج کہہ رہا ہوں ان این ایبسٹریکٹ ویگ اسٹائل، شاید 20 سال 25 سال کے بعد اس کو ہم زیادہ یقین کے ساتھ کہنا شروع کر دیں۔ میرا جو دوسرا سوال تھا وہ یہ کہ ہماری سائنس کی آج کے دور کی جو سائنس کی بنیاد ہے وہ امپیریسزم پر ہے، تو کیا ہم اس موجودہ سائنس کو کہ جس کی بنیاد ریشنالٹی کے سے زیادہ امپیریسزم پر ہے، کیا ہم اس کو اتنا باصلاحیت پاتے ہیں کہ وہ ہمارے عقائد کی تشریح کر دے؟ یہ میرا کوشچن تھا، مختصر اس کا دیکھیے جواب۔ عقائد کی تشریح مکمل طور پہ تو نہیں کر سکتی، امپیریکلی اگر ہم بات کریں تو دیٹ بیکمز ڈیفیکلٹ، آلدو یہ بات بھی 100% ٹھیک نہیں ہے، اگرچہ کہتے ایسا ہی ہے کہ یہ امپیریسزم کا دور ہے، یہ ریشنلزم کا نہیں ہے، لیکن اٹس ناٹ ٹرو۔ ایکچولی ریشنلزم کے بغیر ہم آگے بڑھ نہیں سکتے ہیں۔ بالکل، یو نو فار ایگزامپل ڈاکٹر جوناتھن ویلز ایک بڑی زبردست بات کہتے ہیں، جب ایوولوشن میں فاسلز کی بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ فاسلز ہمیں ملتے ہیں اور ہمارے پاس پہلے ایک سسٹم موجود ہوتا ہے اور ہم ان فاسلز کو ان میں فٹ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ آ سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ ایسا ہے کہ ہم نے ریشنلزم کے ذریعے ایک سسٹم پہلے سے کریٹ کیا ہوا ہے کہ اب اگر ہمیں کوئی ہڈی ملی نا تو اس کو ہم نے وہاں پہ فٹ کرنا ہے اور ہم کر دیتے ہیں، یعنی ہم خود ہی طے کرتے ہیں اس نے وہاں پہ جانا ہے۔ تو وہ ظاہر سی بات ہے ایک وہ اپنی جگہ پہ چیز موجود ہے، لیکن دیکھیں I don't think کہ جنت دوزخ ہیر آفٹر یہ ساری کی ساری چیزیں ہم امپیریکلی ہم ان تک پہنچ سکتے ہیں، بیکاز ٹو مین
جی میں بس اتنا ہی سننا چاہ رہا تھا. میں صرف یہیں آپ کو روکوں گا. بات ہماری جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سائنس محدود ہے اور عالم غیب اس کے ڈومین سے باہر ہے, تو ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم امپیریکلی ان عقائد کو وتھ سرٹنٹی ثابت نہیں کر سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہمارے اندر پرابلم ہے, اس کی وجہ یہ کہ جو پیمانہ یوز کر رہے ہیں اس پیمانے میں پرابلم ہے. لیکن اگر آپ سائنس سے مراد وہ لیں کہ جس کو ہم فلسفی آف سائنس کہتے ہیں مثلاً, کہ جس کے اندر یعنی عقلی دلائل بھی ہوتے ہیں, لاجیکل ریزننگ ہوتی ہے, تو آپ اس سے جنت بھی ثابت کریں, جہنم بھی ثابت کریں, خدا کا وجود بھی ثابت کریں, کوئی روک نہیں رہا ہے. دیکھیے پرابلم یہ ہے نا کہ دو چیزیں اس میں بڑی اہم ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ قرآن اپنے قاری سے جب گفتگو کرتا ہے پہلے, تو وہ اس کو یہ پہلے بتاتا ہے کہ یہ کوشش نہ کرنا کہ تمہیں ہر چیز پتہ چل جائے گی. اندیکھی چیزوں کا کانسیپٹ جو ہے وہ بڑے شروع میں ہمیں مل جاتا ہے کہ ایمان جو ہے وہ اسی چیز پہ ہے کہ یو نو انف. یہ تمہیں کوئی مجبور نہیں کرے گا کہ تم اپنی عقل کے خلاف خدا پہ ایمان لے کے آؤ, نہیں, ایمان تم نے عقل کی بیس پہ لے کے آنی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کریں یا میں یہ کروں, یا کوئی انسان یہ توقع کرے کہ نہیں جب تک اللہ تعالیٰ مجھے نہیں دیتا نا میرے سامنے آ کے کہ میں اللہ ہوں تب تک تو میں نہیں مانوں گا. No, you know enough. The rest is that belief, that faith, جو پوری دنیا میں پایا جاتا ہے irrespective کہ کوئی انسان خدا کو مانے یا نہ مانے, لیکن یہ دنیا فیتھ پہ ہی چلتی ہے. ابھی آپ کے کالر شاید اس چیز پہ اعتراض کریں تو میں چاہوں گا وہ ایکچولی اعتراض کریں تاکہ اس چیز کو بھی ہم ایڈریس کر لیں. ایمان, فیتھ, یہ ہمیشہ رہتا ہے. خدا پہ ہے, کسی اور چیز پہ ہے, اس پہ ڈفرینس ہو سکتا ہے. تو ایک تو اس میں یہ بڑی اہم چیز ہے. دوسری جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس دنیا میں ہم یہ سارا کچھ کر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا اس دنیا میں ہمیں بھیجنے کا مقصد وہ انویلیڈیٹ ہو جاتا ہے ان اے وے کہ ہمیں تو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے کہ ہم اس چیز کا جو ایک امتحان ہے ہم اس میں سے گزریں اور دوبارہ سے ہم کریں. میری اگین آپ شرعی طور پہ, علمی طور پہ اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے, لیکن میں صرف پیور اسپرچویلٹی کی بیس پہ بات کر رہا ہوں. یہ میری اپنی سینگ ہے کہ ایک درخت سے دور رہنے کا کہا گیا جنت میں, جس سے ہم انسان دور نہ رہ پائے اور ہم جس دنیا میں آ گئے, تو یہ جنت سے نکلنے کا ایک اللہ تعالیٰ کا ایک کرائٹیرین تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے کا بھی کرائٹیرین وہی رکھا ہے, کیونکہ ہر گناہ کو اس نے ایک شجر ممنوع قرار دے دیا ہے کہ اس سے دور رہنا. اب جو اس سے دور رہے گا آٹومیٹکلی وہ نیک کام کرے گا. وہ نیک یعنی کہ زنا سے دور رہنا اللہ کی عبادت ہے. جو پازیٹیو عبادتیں ہیں وہ تو ہیں ہی ہے نا, جو آپ نے عملی طور پہ کرنی ہے, جیسے نماز پڑھنا ہے, جیسے باقی چیزیں ہیں. لیکن اس کے علاوہ جب بھی انسان اللہ کے لیے گناہ سے دور رہتا ہے تو وہ ایک شجر ممنوع سے دور ہوتا ہے, تو اس نے واپس وہاں پہ چلے جانا ہے. اب یہ سارے کا سارا انویلیڈیٹ ہو جاتا ہے اگر کوئی انسان سائنٹیفکلی دیکھے کہ وہ جنت ہے, بندہ کہ یار اس کے لیے تو میں اس جگہ کے لیے نا میں نے سب کچھ کرنا ہے, میں نے شراب چھوڑنی ہے, میں نے زنا چھوڑنا ہے, میں نے سارا چھوڑنا ہے. اور دوسری تو دوزخ نظر آتی ہے, بندہ کہتا ہے یار اس سے بچنے کے لیے میں نے سارے یہی کام کرنے, نماز چھوڑی, تو پھر وہ جو امتحان کا کانسیپٹ ہے وہ سارے کا سارا انویلیڈیٹ ہو جاتا ہے. تو اس لیے نہیں, سائنس یہ وہ کیپیسٹی بھی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھی بھی نہیں ہے. چلیں